اب انشاءاللہ آج کے دوسرے موضوع پر یعنی اسی سے ریلیٹڈ موضوع پر آپ سے گفتگو کریں گی مس سیما ناز۔ مس سیما ناز جو کہ IRO کی کور گروپ کی ممبر ہیں اور اسی کے ساتھ ہی تقویٰ اسلامک اسکول میں بھی ایز اے ٹیچر اپنی خدمات دے رہی ہیں۔ آپ نہ صرف شہر الہ آباد میں بلکہ شہر الہ آباد سے باہر بھی آپ نے اسپیچز دی ہے جسے لوگوں نے بہت اپریشیٹ کیا، اور آپ زیادہ سے زیادہ وقت اور اپنا زیادہ سے زیادہ ٹیلنٹ دین کی خدمات میں دے رہی ہیں۔ اب ہم مدعو کریں گے مائک پر مس سیما ناز کو کہ وہ آئیں اور اپنی تقریر سے لوگوں کو فیض یاب کریں۔ مس سیما ناز۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میری معزز ماؤں اور عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب جانتی ہیں کہ آج کے اس جلسے کا عنوان ہے داعی کی صفات۔ ابھی ہم نے مس اسما سے داعی کی صفات کی ذاتی خصوصیات کے بارے میں جانا۔ انشاءاللہ میری گفتگو مبنی ہوگی داعی کی صفات کی عوامی پہلوؤں کے بارے میں۔ الحمدللہ ہم سبھی نے دعوت کی اہمیت کے بارے میں جانا، دعوت کی امپورٹنس کے بارے میں جانا کہ دعوت ہمارے لیے کتنی ضروری ہے، نہ صرف ضروری ہے بلکہ فرض ہے۔ تو جو بھی خوش قسمت اور عقلمند انسان اپنی زندگی کے مقصد کو، اپنی زندگی کے مشن کو اچھی طرح سمجھ لے اور دعوت دین کا جو فریضہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام کی طرف لوگوں کو بلانے کا جو فریضہ ہے اسے انجام دینے کا عزم کر لے، ارادہ کر لے، تو اس کا سب سے پہلا قدم کیا ہونا چاہیے؟ خود اپنی اصلاح کرنا۔ جب ہم صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کی زندگی میں دو چیزیں نمایاں ترین تھیں، ایک صلاح اور دوسری اصلاح۔ صلاح یعنی خود اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کرنا، اور اصلاح یعنی لوگوں کو دین کی طرف بلانا۔ تو جب تک ایک داعی میں یہ خاص صفت موجود نہیں ہوگی اس سے اس بات کی امید نہیں کیا جا سکتا کہ وہ دوسروں کے دل بدلنے میں کامیاب ہو سکے۔ اور یہ صفات دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تو وہ صفات جو اسے ذاتی طور پہ نیک بناتی ہے، دوسری وہ صفات جو اسے اس قابل بناتی ہے کہ وہ معاشرے میں دعوت کا کام کر سکے، وہ لوگوں کے ساتھ مل کر چل سکے، وہ لوگوں کے خیالات، ان کی سوچ پر اثر ڈال سکے۔ ایک داعی کے لیے صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ اس کے رشتہ، اس کے معاملات، اس کا اخلاق اللہ کے ساتھ کیسا ہے، بلکہ اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کے معاملات، اس کا رشتہ، اس کا اخلاق لوگوں کے ساتھ کیسا ہے۔ یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر ایک انسان ذاتی طور پر نیک ہو تو وہ لازماً ایک اچھا داعی بھی ثابت ہو سکے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص بہت دیانت دار، بہت امانت دار ہے، لیکن ساتھ ہی بہت غصے والا ہے، چھوٹی چھوٹی سی اپنی مزاج کی خلاف بات پر اپنے ساتھیوں کی طرف سے دل میلا کر لیتا ہے۔ یا ایک شخص بہت سچا، انتہائی سچا ہے، اتنا کہ جھوٹ کے قریب بھی نہیں جاتا، لیکن مزاج کا سخت اور زبان کا کڑوا بھی ہے، اور سچ بولتے ہوئے بھی ایسا انداز اختیار کرتا ہے کہ سننے والے کے سینے کی پار ہو جائے۔ یا ایک شخص نماز روزے کی پابندی تو کرتا ہے، لیکن اس کے اندر دوسروں کی اذیتوں کو سہ کر معاف کر دینے کی صلاحیت نہیں ہے۔ یا ایک شخص بہت متقی، بہت پرہیزگار ہے، اتنا کہ ہر چھوٹی چھوٹی باتوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، لیکن
دعوت دین کے کام میں جو آزمائشیں پیش آتی ہیں ان آزمائشوں پر صبر و استقامت سے خوش دلی سے نہیں سہتا، تو بتائیے اس کی دیانت داری، اس کی امانت داری، اس کی سچائی، اس کی نماز روزے کی پابندی، اس کا تقوی، اس کی پرہیزگاری اسے انفرادی طور پر تو ایک اچھا انسان بنا سکتی ہے، لیکن ان انفرادی خوبیوں کے ساتھ ہی ساتھ اگر وہ مزاج کا سخت، زبان کا کڑوا ہے اور لوگوں کی اذیتوں پر صبر استقامت سے کام نہیں لیتا، تو وہ اپنی ان انفرادی خوبیوں کے باوجود بھی دین کا ایک اچھا داعی نہیں بن سکتا، کیونکہ دعوت دین ایک اجتماعی چیز ہے، اس میں لوگوں کے ساتھ تعلق رکھنا پڑتا ہے، اس لیے اس فیلڈ میں دوسروں کے ساتھ مل کر چل سکنے کی صلاحیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اگر ایک داعی میں دوسروں کے ساتھ مل کر چل سکنے کی صلاحیت نہیں ہے تو وہ اس کام کو زیادہ دور تک نہیں کر سکتا، یا تو ہار کر وہ اس کام کو چھوڑ دے گا یا پھر خود بھی پریشان رہے گا اور اپنے ساتھ کام کرنے والوں کو بھی پریشان کرتا رہے گا۔ یہی فرق ہے ایک عابد اور ایک داعی میں، یعنی ایک صرف نماز روزے کی پابندی کرنے والے اور ایک اللہ کی طرف بلانے والے کے بیچ۔ تو آئیے جانتے ہیں ایک داعی جب وہ سماج کے بیچ میں ہو تو اس میں کیا کیا خوبیاں ہونا چاہیے۔ ایک داعی کو سب سے پہلے اپنے سیرت و کردار، اپنے اخلاق، اپنے کیریکٹر کو بہترین بنانا چاہیے۔ تو جس کے دل میں بھی خوش نصیبی سے یہ شوق پیدا ہو جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو دوسروں کے سامنے پیش کرے، اللہ تعالیٰ کے دین سے دوسروں کو انٹروڈیوس کرائے، تو اسے سب سے پہلے اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ جن لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کے دین کو پیش کرے گا، اللہ کے احکام سے انٹروڈیوس کرائے گا، وہ سب سے پہلے خود اس کے اپنے اخلاق، اس کے کردار، اس کے اعمال کو دیکھیں گے کہ یہ شخص جو ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے ان باتوں کو، وہ خود اس پر عمل کرتا ہے یا نہیں۔ اور اگر وہ شخص ان چیزوں پر عمل کرتا ہوا نہیں دکھے گا تو لوگ اس کی بات نہیں مانیں گے، نہیں سنیں گے اس کی بات۔ ہم آپ کو ایک واقعہ بتاتے ہیں، لاہور کا واقعہ ہے کہ وہاں پر ایک مرتبہ ایک نان مسلم لیڈی اپنے دیر تک سوتے ہوئے بچے پر ناراض ہو رہی تھی، اور پتہ ہے کیا کہہ رہی تھی؟ پکار پکار کر کہہ رہی تھی کہ ارے سوہن لال، تیرا ستیہ ناش ہو، تو بھی مسلمانوں کی طرح دن میں 10 بجے تک پڑا سویا رہتا ہے۔ آپ بتائیے، اگر اس عورت کو یہ بتایا جاتا کہ مسلمانوں پر تو فجر کی نماز فرض ہے جس کا صحیح وقت سورج طلوع ہونے کے ساتھ ہی ختم ہو جاتا ہے، تو کیا اسے اس بات کا یقین ہوتا؟ اس بات کا یقین نہیں ہوتا، کیونکہ جو کچھ اس نے اپنے اراؤنڈ دیکھا تھا وہ تو یہی تھا کہ مسلمان دن چڑھے تک سوئے رہتے تھے، تو جو کچھ وہ دیکھے گی وہی تو سمجھے گی نا۔ تو جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کی مذہبی کتابوں کو کھول کھول کر پڑھنے تو نہیں جاتے نا، جاتے ہیں کیا؟ نہیں جاتے، وہ تو ان مذاہب کے ماننے والوں کے سیرت و کردار، ان کے اخلاق، ان کے اعمال کو دیکھ کر ان کے مذہب کے بارے میں جانتے ہیں۔ تو جب وہ کیریکٹر ہی اپنے دین پر عمل کرتا ہوا نہیں دکھے گا، وہ اپنے مذہب پر پریکٹس کرتا ہوا نہیں دکھے گا، تو کیسے اس کے مذہب کے بارے میں جانیں گے دوسرے لوگ؟ تو جب ایک مسلمان دین اسلام پر پریکٹس کرتا ہوا نہیں دکھے گا، اس پر عمل کرتا ہوا نہیں دکھے گا، تو غیر مذاہب کے لوگ کیسے اسلام کے بارے میں جانیں گے؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دوسروں کو دین کی طرف بلائیں، دوسروں کو اسلام کی طرف بلائیں، اور لوگ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو مانیں، اس پر عمل کریں، تو ہمیں خود سنت پر عمل کرنا ہوگا، ورنہ ہماری دعوت، ہماری تبلیغ بے اثر رہے گی۔
اللہ تعالیٰ ہماری زبان میں تاثیر نہیں دے گا اور لوگوں پر ہماری باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن لوگوں نے اپنے باپ داداؤں کے دین کو چھوڑ کر اسلام قبول کیا تھا، ان میں سے بہت سارے لوگوں کی تعداد ایسی تھی جنہوں نے مسلمانوں کی صرف زبانی تبلیغ کو سن کر اسلام نہیں قبول کیا تھا، بلکہ ان میں سے بہت سارے لوگوں کی تعداد ایسی تھی جنہوں نے مسلمانوں کی صرف سیرت و کردار، ان کے اخلاق، ان کے اعمال سے امپریس ہو کر اسلام قبول کیا تھا۔ سیرت میں ایسے بہت سارے واقعات ہم کو ملتے ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کے سیرت و کردار کو دیکھ کر ہی، اس سے امپریس ہو کر ہی کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اور اس کا بہت اچھا اگزامپل ہے صلح حدیبیہ۔ 6 ہجری میں جب مسلمانوں اور مشرکین کے بیچ ایک صلح ہوئی تھی، صلح حدیبیہ تھی، تو یہ صلح 10 سال کی، لیکن مشرکوں نے اسے ایک طرفہ توڑ دیا تھا۔ اس صلح کی جتنے دنوں تک مشرک اور مسلمان جتنے دنوں تک ایک دوسرے کے شہر میں آتے جاتے رہے، ایک دوسرے سے ملتے جلتے رہے، ایک دوسرے سے خرید فروخت کرتے رہے، اس دوران مشرکوں کو مسلمانوں کو قریب سے جاننے کا موقع ملا۔ اور اس وقت کے مسلمان بھی صحیح معنوں میں مسلمان تھے، جنہیں کہتے ہیں پریکٹسنگ مسلم، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات پر پورا عمل کرنے والے، اور ان کا اخلاق بھی نہایت عمدہ ہوتا تھا۔ تو پتہ ہے اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کفار خود بخود اسلام کی طرف کھینچے چلے آئے، اور تاریخ گواہ ہے کہ صلح حدیبیہ سے لے کر فتح مکہ تک میں بہت زیادہ کی تعداد میں لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ تو ایک داعی کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو دین کا نمونہ بنا کر پیش کرے، اسلام کا نمونہ بنا کر پیش کرے، تاکہ لوگ خود بخود اسلام کی طرف کھینچے چلے آئیں۔ اور جو لوگ ایسا نہیں کریں گے، یعنی دوسروں کو تو اچھائی کی طرف بلائیں گے، دوسروں کو تو نیک عمل کرنے کے لیے کہیں گے، لیکن خود اس پر عمل نہیں کریں گے، تو پتہ ہے وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نزدیک کتنے ناپسندیدہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ صف سورۃ نمبر 61 آیت نمبر 2 اور 3 میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم وہ باتیں کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں، اور جو کرتے نہیں اس کا کہنا اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک مسلمانوں کا یہ حال ہو چکا تھا کہ بنی اسرائیل کا یہ حال ہو چکا تھا کہ وہ دوسروں کو تو نیک باتوں کی طرف بلاتے تھے، لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ان کو ڈانٹتے ہوئے فرماتے ہیں، ان پر ملامت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، سورہ بقرہ سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تم دوسروں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو لیکن اپنے آپ کو بھولے رہتے ہو، حالانکہ تم اللہ کی کتاب پڑھتے ہو، کیا پھر بھی عقل نہیں رکھتے؟ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ صرف بنی اسرائیل کو ملامت کر رہے ہیں، بلکہ ہر اس شخص کو ملامت کر رہے ہیں جو دوسروں کو تو نیکی کی طرف بلائے لیکن خود ان باتوں پر عمل نہیں کریں۔ اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں، روز قیامت ان کا کیا حال ہونے والا ہے، اس حدیث سے صاف واضح ہو جاتا ہے۔ حدیث ہے بخاری مسلم کی، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ روز قیامت ایک شخص کو لایا جائے گا اور اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اس کی آنتڑیاں باہر آ جائیں گی اور وہ اس کے ارد گرد اس طرح سے گھومے گا جیسے گدھا چکی کے ارد گرد گھومتا ہے۔ جہنمی اس سے سوال کریں گے کہ کیا تم لوگوں کو نیکی کو حکم نہیں دیتے تھے اور برائی سے نہیں روکتے تھے؟ وہ کہے گا کہ ہاں، ہم لوگوں کو نیکی کا حکم تو دیتے تھے، برائی سے بھی روکتے تھے، لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح مشکات کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے معراج کی رات کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے
کہا کہ یہ آپ کی امت کے مقررین ہیں جو دوسروں کو تو نیکی کا حکم دیتے تھے لیکن خود ان باتوں پر عمل نہیں کرتے تھے۔ یہ حال ہونے والا ہے ان لوگوں کا روز قیامت جو دوسروں کو تو اچھائی کی طرف بلائیں لیکن خود ان باتوں پر عمل نہیں کریں۔ اس لیے ایک داعی کو چاہیے کہ جہاں وہ دوسروں کو اچھائی کی طرف بلائے خود بھی ان باتوں پر عمل کرے۔ اسی طرح سے ایک داعی میں صبر اور استقامت کا بھی ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر ایک داعی کے اندر صبر اور استقامت نہیں ہوگی تو وہ دعوت دین کا کام نہیں کر سکتا، کیونکہ تبلیغ کی ضرورت، دعوت کی ضرورت ایسے ہی معاشرے میں پڑتی ہے جہاں پر بگاڑ پیدا ہو چکا ہے، یعنی جہاں پر لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر رہے ہوں۔ وہاں پر ایک داعی سب سے پہلے ان لوگوں کو، یعنی جو برا کام کر رہے ہیں ان لوگوں کو برے کام سے روکے گا کہ جو وہ کام کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں۔ اور یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنی کمیاں، اپنی خامیاں، اپنی غلطیاں سننا ہرگز پسند نہیں کرتا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کے مخالفین ہو جاتے ہیں، مخالفت کرنے لگتے ہیں، اس کے دشمن بن جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص معاشرے کو سدھارنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے ماننے والے کم اور مخالفین زیادہ ہوتے ہیں۔ یعنی جو شخص امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرتا ہے، لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتا ہے اور برائی سے روکتا ہے، اس کے ماننے والے کم اور مخالفین زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کی طرح طرح سے مخالفت کرتے ہیں، اس کو اذیتیں دیتے ہیں، اس کو برا بھلا کہتے ہیں۔ ایسی ہی سچویشن میں ایک داعی کو صبر و استقامت کی انتہائی ضرورت ہوتی ہے۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کو اچھائی کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں، دوسروں کو اسلام کی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں اور وہ ہماری بات کو کاٹنے لگتے ہیں، وہ ہماری باتوں کو نظر انداز کرتے رہتے ہیں، یا پھر خود الٹا ہم ہی کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں، یا وہ وہاں سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ ایسے حال میں کہنے والے کو غصہ آنے لگتا ہے کہ ہم تو ان کی بھلے کی بات کر رہے ہیں، ہم تو ان کو اچھائی کی طرف بلا رہے ہیں اور یہ الٹا ہم ہی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، باہر میں جائیں۔ لیکن نہیں، ایک داعی کو غصے سے کام نہیں لینا ہے بلکہ اس پر صبر اور استقامت سے کام لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں، سورہ بقرہ سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 155 سے 157 تک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور ہم تمہیں ضرور خوف و خطرات، جان و مال، آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے، اور جو لوگ ان حالات پر صبر کریں گے اور جب کوئی مصیبت آئے تو کہے ان للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم سب اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، تو ایسے لوگوں کو خوشخبری سنا دیجئے کہ ان کی رب کی طرف سے ان پر بڑی عنایت ہوگی اور اس کی رحمت اس پر سایہ کرے گی، اور ایسے ہی لوگ راستگو ہیں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں، سورہ آل عمران سورۃ نمبر 3 آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، ہم تمہیں مان اور جان دونوں کی آزمائشیں پیش آ کر رہے گی، اور تم اہل کتاب اور مشرکوں سے تکلیف دہ باتوں کو سنو گے، لیکن جو شخص اس پر صبر کرے گا اور اللہ سے ڈرتا رہے گا، یقیناً یہ بڑے حوصلے کا کام ہے۔ تو یہ بات تو فیکٹ ہے کہ اس کام میں آزمائشیں تو آنی ہی ہیں، لیکن جو ان آزمائشوں پر صبر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بھی بلند کریں گے۔ اور ایک داعی کو صرف باہر کے لوگوں کی دی ہوئی اذیتوں، باہر کے لوگوں کی دی ہوئی تکلیفوں پر ہی صبر نہیں کرنا ہوتا ہے، بلکہ اس کو خود اپنے اندر، اپنے نفس کے اندر جو شیطان بیٹھا ہوا ہے، اس کے وسوسوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی صبر اور استقامت کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ جو شیطان ہے وہ ہر انسان کے خون کے ساتھ اس کی رگوں میں دوڑ رہا ہے، اور وہ ہر اس موقع کی تلاش میں لگا رہتا ہے کہ کب کوئی اسے موقع دکھے
اور وہ اس کے دل میں شک و شبہات اور مایوسی پیدا کر سکے۔ ایک داعی کی زندگی میں سے بہت سارے لمحات، بہت سارے مرحلے آتے ہیں جب اس کے اندر کا شیطان اس کو بہکانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ مثال کے طور پہ جب ایک داعی دیکھتا ہے کہ خود اس کے جیسے ہی دوسرے لوگ بڑے مزے سے صرف اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں، صرف اپنے رشتہ دار، صرف اپنی فیملی کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور اسی میں مگن ہے، اور وہ ان آزمائشوں، ان تکلیفوں سے بھی بچے ہوئے ہیں جسے ایک داعی خود فیس کر رہا ہے، تو اس کے اندر کا شیطان اس کو بہکانے کی کوشش کرنے لگتا ہے کہ جانے تو چھوڑو، تم کس کام کے پیچھے لگ کر اپنی زندگی برباد کر رہے ہو، تم بھی ان لوگوں کی طرح عیش کرو جس طرح سے یہ لوگ دنیا کمانے میں لگے ہوئے ہیں۔ اب اگر ایک داعی اپنے نفس پر کنٹرول نہیں کرے گا اور لوگوں کی دی ہوئی اذیتوں پر صبر نہیں کرے گا تو وہ کسی بھی حال میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف ہم عام انسان کو ہی آزماتے ہیں یا صرف ہمارے اوپر ہی پریشانیاں آتی ہیں، بلکہ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کسی نے یہ راہ اختیار کی ہے وہ ہر طرح سے آزمایا گیا ہے، بلکہ صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پہلے کی قوم تو اور بھی سختی سے آزمائی گئی۔ تاریخ کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پہلے کی قوم کو پر تو اتنی زیادہ سختیاں آئیں، اتنی زیادہ سخت طریقے سے آزمایا گیا، ان کو طرح طرح کی اذیتیں دی گئیں، تکلیفیں دی گئیں، ان کو جسمانی، ذہنی ہر طرح سے ٹارچر کیا گیا، لوہے کے کنگھوں سے گوشت نوچ لیا گیا، چلچلاتی دوپہریہ میں تپتی ریت پر لٹا کر بھاری پتھر رکھ دیا گیا، لہو لہان کر دیا گیا، لیکن ان سارے مرحلوں پر ان لوگوں نے صبر کیا اور استقامت سے اپنے کام میں ڈٹے رہے۔ ترمذی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنا حال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کی راہ میں اتنا ڈرایا گیا کہ کبھی کسی کو نہیں ڈرایا گیا، مجھے اللہ کی راہ میں اتنی اذیتیں دی گئیں کہ کبھی کسی کو نہیں دی گئی، مجھ پر 30 دن اور 30 رات ایسی گزری کہ مجھ پر میرے اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی ایسی چیز نہیں تھی جسے ایک جاندار کھا سکے۔ اتنی سختی سے پہلے کے لوگوں کو آزمایا گیا، اتنی سخت آزمائش تو ہمارے اوپر آتی بھی نہیں ہے۔ تو جو بھی ان سختیوں پر، اس آزمائشوں پر صبر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا۔ اور صبر کے متعلق ایک بات ہم اور اچھی طرح سے جان لیں کہ صبر یہ نہیں ہے کہ ایک داعی اپنے آپ کو زمانے کے حالات پر چھوڑ دے اور جد و جہد نہ کرے، بلکہ صبر تو یہ ہے کہ انتہائی جد و جہد بھی کرتا رہے اور اس کا رزلٹ، اس کا نتیجہ اللہ پر چھوڑ دے، کیونکہ جو ہماری زندگی ہے یہ بہت چھوٹی سی زندگی ہے، ایک مختصر سا وقفہ ہے۔ ہم قرآن مجید میں جگہ جگہ پر پڑھتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی محض کھیل تماشا ہے، آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے، آخرت کی زندگی باقی رہنے والی ہے۔ تو اگر اس چھوٹی سی زندگی کو ہم کانٹوں پر بھی کاٹ لیں تو کوئی فکر کی بات نہیں، اس کا انجام تو دائمی ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اسی طرح سے ایک داعی کے اندر دانائی کا بھی ہونا بہت ضروری ہے۔ دانائی یہ بھی داعی کی ایک صفت ہے۔ دانائی یعنی حکمت، وزڈم۔ ایک داعی کو چاہیے کہ وہ اپنی بات کو اتنی حکمتانہ انداز میں کہے کہ سننے والا اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہے۔ جیسے ہم آپ کو ایک واقعہ بتاتے ہیں پال زینڈر کا۔ پال زینڈر جو کہ ایک کرسچن تھا اور وہ ڈیبیٹ کرنے کے لیے انڈیا آیا ہوا تھا۔ مولانا رحمت اللہ قرانوی صاحب اس سے ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ڈیبیٹ کے دوران مولانا صاحب اسے ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے نہیں ہیں، عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر نہیں چڑھایا گیا ہے، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد مولانا صاحب کا خادم
آیا اور اس نے مولانا صاحب کے کان میں کچھ سرگوشی کی، یعنی کچھ کہا۔ اس پر مولانا صاحب رونے لگے۔ پال زینڈر نے پوچھا کہ کیا بات ہے مولانا صاحب، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ پتہ ہے مولانا صاحب نے کیا کہا؟ مولانا صاحب نے کہا کہ ابھی ابھی میرے خادم نے آ کر بتایا ہے کہ جبریل علیہ السلام کا انتقال ہو گیا ہے۔ پال زینڈر نے کہا کہ کیا بات کر رہے ہیں مولانا صاحب، آپ بھی ایسی باتوں پر یقین کریں گے؟ کیا ایک فرشتہ کبھی مر سکتا ہے؟ مولانا صاحب نے کہا کہ جب خدا مر سکتا ہے تو فرشتہ کیوں نہیں مر سکتا؟ یہ ہوتی ہے حکمت کہ اس کو اسی کے انداز میں سمجھا دینا۔ ایک دائی اپنی بات کو اتنے حکمتانہ انداز میں کہے، ایسے سے اگزامپل دے کر سمجھائے کہ سننے والا اس سے متاثر ہو جائے، سننے والا اسے مان لے۔ وما علینا الا البلاغ، ہم پر تو صرف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ اس آیت کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم اسلام کے پیغام کو دوسروں تک جیسے تیسے پہنچا دیں، بلکہ تبلیغ تو اس کا نام ہے کہ انسان اپنی جسم، اپنی جان، اپنی تمام سوجھ بوجھ کے ساتھ دین اسلام کو بہتر سے بہتر اور عمدہ سے عمدہ طریقے سے لوگوں تک پہنچائے، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورہ نحل سورۃ نمبر 16 آیت نمبر 125 میں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ بلاؤ اپنی رب کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ اور ان سے مجادلہ کرو بہترین طریقے سے۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دعوت کا بہترین طریقہ بتا دیا ہے کہ ایک داعی کو کس طرح سے دعوت کرنا چاہیے۔ ایک داعی کو اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ وہ نان مسلم اور مسلم سے کس طرح سے دعوت کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ سننے والا ابھی نماز کے بارے میں ہی نہیں جانتا ہے اور ہم اسے نماز کے مسئلے مسائل بتانے لگیں، بلکہ ایک مسلم اور نان مسلم سے دعوت کا طریقہ الگ الگ ہوتا ہے۔ اس بات کو بھی ایک داعی کو خیال رکھنا چاہیے، یعنی جیسے جہاں پہ سچویشن ہو اس کے مطابق وہ دعوت کا کام کرے۔ بخاری کی حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے وہی حدیث بیان کرو جسے وہ سمجھ سکیں۔ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلایا جائے؟ داعی کو اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اس کے اندر یہ کوالٹی، یہ صفت بھی ہونا ضروری ہے کہ جب وہ کسی کو دین کی دعوت پیش کرے تو وہ اسے فوراً سے ایک دم سے اسلام کی ساری باتیں ایک ساتھ اس پر تھوپ نہ دے، بلکہ سیکوینشلی دھیرے دھیرے ایک ایک بات کو بتائے، جس طرح سے ایک وائس ڈاکٹر کرتا ہے۔ جب ایک ڈاکٹر کے پاس کوئی مریض آتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے اس کی بیماری جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کو کون سی بیماری ہے، اس کے بعد یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اسے کب، کون سی اور کتنی ڈوز دینی چاہیے۔ یہ تو نہیں کرتا نا کہ وہ ہر مریض کو ایک ہی دوا دیتا ہو، یا پھر مریض کو ساری دوائیں ایک ساتھ کھانے کو دے دیتا ہو، ایسا تو نہیں کرتا نا۔ اسی طرح ایک داعی اور ایک وائس ڈاکٹر سملر ہوتے ہیں، برابر ہوتے ہیں، دونوں کی ڈیوٹی ایک طرح کی ہوتی ہے۔ اسی لیے ایک داعی کو چاہیے کہ وہ جس کو دعوت پیش کرے اپنے سامنے والے کے سب سے پہلے اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرے کہ اس کی سچویشن کیا ہے، اس کا مینٹل لیول کیا ہے، وہ ابھی کتنی باتوں کو گراسپ کر سکتا ہے، کن باتوں کو ابھی بتانا ہے، کن باتوں کو نہیں۔ ان ساری باتوں کو دھیان میں رکھ کر وہ دعوت کا کام کرے۔ جیسے اگر ڈاکٹر مریض کو ساری دوائیں ایک ساتھ کھانے کو دے دے گا تو کیا وہ کھا سکے گا؟ وہ نہیں کھائے گا، وہ مر جائے گا۔ بالکل اسی طرح اگر ایک داعی اپنے سامنے والوں کو، یعنی جس کو وہ دعوت پیش کر رہا ہے، اسلام کی ساری باتوں کو ایک ساتھ بتا دے گا، اسلام کی سارے رولز ریگولیشن کو ایک ساتھ بتا دے گا اور اس پر ایک ساتھ عمل کرنے کو کہے گا، تو پتہ ہے کیا ہوگا؟
جہاں وہ اسلام کی ساری باتوں پر عمل کرنے کی، وہ اس کی تھوڑی سی باتوں پر بھی عمل نہیں کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر خود بھی عمل کیا اور دوسروں کو بھی دین کو تدریج یعنی سیکوینشلی پیش کرنے کو کہا۔ بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری جلد 3 کتاب الایمان باب نمبر 532 حدیث نمبر 1056، راوی ہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ ایک مرتبہ یمن کی طرف معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اور فرمایا کہ ان کو یعنی یمن کے لوگوں کو سب سے پہلے اس بات کی دعوت دینا کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ جب یہ بات پر وہ تیری اطاعت کرنے لگے تو انہیں بتا دینا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر صبح سے لے کر شام تک میں 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہے۔ جب اس بات پر بھی وہ تیری اطاعت کرنے لگے تو انہیں بتا دینا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مال پر زکوٰۃ فرض کیا ہے جو انہی کے مالداروں سے لی جائے گی اور انہی کے ضرورت مندوں کو دی جائے گی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دین کو تدریج سے یعنی سیکوینشلی پیش کرنا چاہیے۔ ایک داعی کے اندر یہ بھی کوالٹی ہونا چاہیے کہ اس کا سیرت و کردار، اس کا اخلاق ایسا ہو، اس کا مزاج ایسا ہو کہ وہ اپنی نرم مزاجی، اپنی محبت، اپنی شفقت سے لوگوں کے دلوں کو جیت سکے تاکہ لوگ اس کی بات کو مانیں، اس کی بات کو سنیں، اس کی بات کو اہمیت دیں۔ ایک داعی کی زبان اتنی میٹھی اور اس کا انداز اتنا ہمدردانہ ہو کہ لوگ خود بخود اس کی طرف اٹریکٹ ہو سکیں، لوگ اس کی بات کو پسند کریں اور جب پسند کریں گے تو اس پر عمل بھی کریں گے۔ ساتھ ہی ایک داعی کو معاف کرنے والا بھی ہونا چاہیے کہ جب لوگ اس کے ساتھ ذاتیہ کریں تو وہ اس پر درگزر کر کے ان کی ذاتیوں کا جواب مسکراہٹ سے دے سکے۔ کہنے کا مطلب ایک داعی اتنا نرم مزاج ہو اور وہ اپنی بات کو اتنی آسان بنا کر اتنی اچھی طرح پیش کرے کہ سننے والا عمل پر آمادہ ہو جائے۔ اگر ایک داعی سخت دل ہوگا، سخت مزاج ہوگا تو لوگ اس کی بات سننے، اس کے قریب آنے کے بجائے اس سے دور بھاگ جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورۃ نمبر 3 آیت نمبر 159 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ آپ ان لوگوں کے لیے نرم مزاج واقع ہوئے ہیں، ورنہ اگر کہیں آپ سخت دل اور سخت مزاج ہوتے تو لوگ آپ کے گرد و پیش سے چھٹ جاتے ہیں۔ اس آیت میں جہاں ایک طرف اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نرم مزاج ہونے کو امت کے لیے اللہ کی بڑی رحمت بتائی گئی ہے، وہیں دوسری طرف یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر ایک داعی سخت دل ہوگا، سخت مزاج ہوگا تو لوگ اس کے قریب آنے کے بجائے اس سے دور بھاگ جائیں گے، اس کے گرد پیش سے چھٹ جائیں گے۔ اور اس آیت کی روشنی میں اگر ہم غور کریں تو کتنی افسوس کی بات ہے کہ بعض دینداروں نے دین کو آج اتنا سخت، اتنا مشکل بنا کر پیش کیا ہے کہ لوگ اسلام کے قریب آنے کے بجائے اس سے دور بھاگ رہے ہیں۔ اور جو لوگ ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں وہ لوگوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر رہے ہیں کہ شاید دین اسلام بہت سخت ہے، بہت مشکل ہے، جبکہ دین اسلام ایسا نہیں ہے۔ دین تو بہت آسان ہے، اس میں کوئی سختی نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری جلد 1 کتاب الایمان باب نمبر 29 حدیث نمبر 38۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک دین اسلام آسان ہے، جو بھی دین میں سختی کرے گا دین اس پر غالب آ جائے گا، اور اسی لیے درمیان کی چال چلو۔
یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول خود بھی اس بات پر عمل کرتے تھے اور صحابہ کرام کو بھی دین میں سختی سے منع کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میری فجر کی نماز رہ جاتی ہے، فلاں شخص بہت لمبی نماز پڑھاتا ہے۔ ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ غضبناک ہوئے کہ میں نے پہلے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کرتے وقت اتنے غصے کی حالت میں نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں تم ایسی سختیاں کر کے لوگوں کو دین سے نفرت دلاتے ہو، تو تم میں سے جو کوئی بھی لوگوں کو نماز پڑھائے اسے چاہیے کہ ہلکی پڑھائے، کیونکہ نمازیوں میں بیمار بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں اور ضرورت مند بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے ایک داعی کو چاہیے کہ وہ اپنی بات کو اتنا آسان اور اتنا خوشگوار بنا کر کہیں کہ سننے والا اس پر عمل پر آمادہ ہو جائے۔ اس طرح سے نہ کہیں کہ مخالفین تو سنتے ہی بھاگ کھڑے ہوں، اور جو دین سیکھنے کے خواہش مند ہیں وہ بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ شاید دین اسلام بہت سخت ہے، جبکہ دین اسلام بہت آسان ہے، سختی نہیں ہے اس میں۔ ایک داعی کو چاہیے کہ وہ اسلام کو اس طرح سے پریزنٹ کرے کہ وہ آسان اور خوشگوار لگے، جیسا کہ دین اسلام آلریڈی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں، سورہ بقرہ سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 185 میں، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی نہیں۔ ویسے تو ایک داعی کی بہت ساری صفات ہے، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے میں داعی کی ایک خاص صفت کو بتا کر اپنی بات کو یہیں پر ختم کروں گی کہ ایک داعی کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی مدد سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایک داعی اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ کی مدد سے مایوس ہو جائے گا، نا امید ہو جائے گا، تو وہ کبھی بھی اس کام کو نہیں کر سکتا۔ دین اسلام حق ہے، اور حق بات کو لوگ اتنی آسانی سے قبول نہیں کرتے ہیں، اور انسان تو ہے ہی ناصبرا، وہ سوچتا ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کے نتائج کو جلد سے جلد دیکھ لیں، تو اگر اس کے نتائج جلد سے جلد نکلتے ہوئے نظر نہیں آئے اور جیت کی بجائے ہار نظر آئے، تو وہ اللہ کی رحمت، اللہ کی مدد سے کبھی بھی نا امید نہ ہو، کیونکہ دعوت دین کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی ایک راستہ نہیں رکھا ہے، بلکہ منزل تک پہنچنے کے لیے بے شمار راستے رکھے ہیں۔ تو اگر ایک داعی کے سامنے ایک راستہ بند ہو جائے تو وہ دوسرا اختیار کرے، دوسرا بند ہو جائے تو تیسرا اختیار کرے، تیسرا بند ہو جائے تو چوتھا، لیکن کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ایک داعی کو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ جو وہ کام کر رہا ہے وہ کوئی آپشنل نہیں ہے، بلکہ فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہی اسی لیے ہے تاکہ ہم اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں۔ تو ایک داعی اپنی پوری طاقت، پوری صلاحیت کے ساتھ اس کام کو انجام دیتا رہے اور اس کا نتیجہ اللہ پر چھوڑ دے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اپنی مومن بندوں کی محنت کو کبھی بھی ضائع نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ محمد سورۃ نمبر 47 آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پس تم بودے نہ بنو اور صلح کی درخواست نہ کرو، غالب تم ہی رہو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے اور وہ تمہاری مدد کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ تو جو بھی اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ حق پر قائم رہے گا اور لوگوں کی طرف سے دی ہوئی پریشانیوں پر، اذیتوں پر صبر کرے گا اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کی مدد اس پر آئے گی ہی۔ یاد کریے جنگ بدر کا واقعہ کہ اس وقت مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ صرف 313 اور مشرکوں کی 1000 سے زیادہ۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی غیب سے مدد کی، فرشتوں کو ذریعے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کون نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے دریا کو چیر کر ان کے لیے راستہ بنا دیا تھا۔ یاد کریے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو آگ پر فتح دی تھی۔
اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی مدد کرتا ہے۔ تو جو بھی مسلمان حق پر قائم رہیں گے اور لوگوں کی دی ہوئی اذیتوں پر صبر کریں گے اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے پاس اسی طرح آئے گی۔ جو بھی باتیں ابھی بھی یہاں پر بتائی گئیں کہ ایک داعی کے اندر کیا کیا صفات ہونا چاہیے اور ایک داعی کو کن کن اذیتوں سے کن کن پریشانیوں سے گزرنا پڑتا ہے، ان باتوں کو سن کر ہم یہ نہ سوچیں کہ نہ دعوت کا کام کرو نہ ٹینشن لو، یہ سوچ کر ہم بڑے اسمارٹ نہ بنیں، کیونکہ اگر ہم دعوت کا کام نہیں بھی کریں گے تو بھی آزمائشیں تو ہمارے اوپر آنی ہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا اسی لیے ہے تاکہ وہ ہمیں آزمائے۔ یہ جو ہماری پوری زندگی ہے یہ بطور آزمائش ہے اور ایک دن ہمیں اس کا جواب دینا ہے۔ تو ذرا سوچئے اس وقت جب ہم اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ باندھے کھڑے ہوں گے اور ہمیں اس بات کا جواب دینا ہوگا کہ جس مقصد کے لیے ہم اس دنیا میں گئے تھے اس کو پورا کیا یا نہیں۔ تو جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب اپنے آپ کو دین کا داعی سمجھیں اور جو باتیں بتائی جا رہی ہیں اس کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش کریں۔ یہ نہ سوچیں کہ یہ باتیں کسی اور کے لیے بتائی جا رہی ہیں، کسی داعی کے لیے بتائی جا رہی ہیں، ہمارے لیے نہیں۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہم سے نہیں ہوگا، بہت مشکل ہے، اگر ہم ان ساری صفات کو جو ایک داعی میں ہونا چاہیے ان ساری صفات کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش کریں تو ضرور ہوگا۔ اور صرف کوشش ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کی یاد، اللہ تعالیٰ سے ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ اس کام کو کریں، کیونکہ اس کام میں جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ تب تک ہمیں نہیں مل سکتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ نہ ہو۔ تو ایک داعی کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ اس کام کو کرتا رہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے اور اللہ ہی کرائے گا، ہم تو صرف ایک ذریعہ ہیں۔ ہم اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتے ہیں قرآن مجید کے ایک آیت کے ساتھ۔ آیت ہے سورہ محمد سورہ نمبر 47 آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَتَوَلَّوْا کہ اگر تم نے روگردانی کی، اگر تم نے اللہ کی بات نہیں مانی، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے آئے گا، ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ تو پھر وہ تم جیسی نہیں ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر سیما ناز۔ الحمدللہ ہم سب نے سنا اور جانا کہ ایک داعی میں، اور وہ داعی کون ہے؟ ہم سب، یعنی ہر ایک انڈیویجول اللہ کے دین کا داعی ہے، اور اس میں کیا سوشل لیول پر اس میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے اس کے بارے میں جانا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان تمام خصوصیات کو ہر ایک مسلمان میں بلڈ اپ کرے، آمین۔